اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی نہ بنا لیتا ہے، لیکن حالانکہ حال اس کا کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے۔ الدو کہتے ہیں بہت شدید، بہت سخت، خصام خصم سے نکلا جس کا معنی ہے جھگڑا۔ یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور خاص طور پر جو مفسرین نے جس منافق کا نام لکھا ہے اس کا نام ہے اخنس بن شریق۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور بڑی لپڑ چپڑ باتیں کرنے لگا، اور بہت اس طرح کی باتیں جو بہت زیادہ نرم مزاجی کی ہوتی ہیں، بڑے دعوے کرنے لگا۔ اور وہی یشہد اللہ علی ما فی قلبی سے مراد یہ کہ اپنی بات پر قسم کھانے لگا، وہو الد الخصام، اور اپنی بات پر قسم کھانے کی وجہ سے منافق کی جو عادت ہوتی ہے، منافق کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا، اور بعض اوقات قسم کھانے کی کس کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے، قسم کھانے کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے جس کا کردار ہی اتنا اعلیٰ۔ ایک سچا آدمی ہے، وہ بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو مانیں گے، اس کو قسم کھانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ منافق ہوتا نبی کریم علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بیان کی منافق کی، بات بات پر قسم کھانے والا۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ آیت نمبر 204 ہے، اور یہ 9واں رکوع ہے، اور اس 9ویں رکوع پر سورہ دوسرے پارے کا نصف مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی نہ بنا لیتا ہے، لیکن حالانکہ حال اس کا کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت قسم کا جھگڑالو آدمی ہے۔ الدو کہتے ہیں بہت شدید، بہت سخت، خصام خصم سے نکلا جس کا معنی ہے جھگڑا۔ یہ آیت جو ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو مفسرین نے جس منافق کا نام لکھا ہے اس کا نام ہے اخنس بن شریق۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور بڑی لپڑ چپڑ باتیں کرنے لگا، اور بہت اس طرح کی باتیں جو بہت زیادہ نرم مزاجی کی ہوتی ہیں، بڑے دعوے کرنے لگا۔ اور وہی یشہد اللہ علی ما فی قلبی سے مراد یہ کہ اپنی بات پر قسم کھانے لگا، وہو الد الخصام، اور اپنی بات پر قسم کھانے کی وجہ سے منافق کی جو عادت ہوتی ہے، منافق کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا، اور بعض اوقات قسم کھانے کی کس کو ضرورت نہیں پیش آتی ہے، قسم کھانے کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے جس کا کردار ہی اتنا اعلیٰ۔ ایک سچا آدمی ہے، وہ بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو مانیں گے، اس کو قسم کھانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ منافق ہوتا نبی کریم علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بیان کی منافق کی، بات بات پر قسم کھانے والا۔ تو اخنس بن شریق حضور کی بارگاہ میں آیا اور اسلام کے یہ دعوے پر بات کرنے لگا، اسلام کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ تو اسلام کے متعلق جب اس نے گفتگو کی تو اس پر قسم کھانے لگا کہ میں مسلمانوں کا ہمدرد ہوں، حالانکہ وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا بڑا شدید ترین دشمن تھا۔ اور یہ ایک بات صرف اخنس بن شریق کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ تمام منافقین کے بارے میں بات ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زبان کے بہت نرم اور بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں تو باتیں بڑی میٹھی میٹھی کریں گے، لیکن دل کے اتنے ہی سخت، اتنے ہی سیاہ ہوتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے سے جو ہے وہ تخریب کاریاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو منہ پر میٹھے اور اندر سے کڑوے، سامنے بہت نرم مزاج، بہت اخلاق، اور بہت جو ہے لپڑ چپڑ باتیں کرنے والے، چپڑی چپڑی باتیں کرنے والے، جو کہ بہت ایسا لگے کہ سامنے والا بھائی بہت وفادار آدمی ہے اور بہت زیادہ
خلوص والا آدمی اور اندر دل کے اندر جو ہے وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہو، فتنہ پھیلائے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتی، یہ منافق کی نشانی ہوتی۔ تو اس لیے جیسے اندر ہیں ویسے باہر رہیں، تو اندر بھی اخلاص والے رہیں، باہر بھی اخلاص والے رہیں، اندر بھی اچھی عادت والے رہیں، نرم مزاج رہیں، باہر سے بھی نرم مزاج والے رہیں۔ تو یہ منافق کی یہاں نشانی بیان کی ہے، اور منافق کی نشانی کیا؟ وہ الد الخصام، ہر کسی سے جھگڑا کرنے والا۔ الد الخصام یعنی دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن، جھگڑا کرنے والوں میں سب سے شدید جھگڑا کرنے والا۔ منافق آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جھگڑا، ہر کسی سے جھگڑا، ہر کسی سے لڑائی، اس کو کہتے ہیں الد الخصام۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اب فرمایا جا رہا ہے لیکن جب وہ آپ کی بارگاہ سے پلٹتا ہے تو آپ کے سامنے تو ایسی باتیں کرتا ہے اے حبیب کہ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اسلام کی کتنے دعوے کر رہا ہے، اسلام کے لیے کتنا اچھا سوچتا ہے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لیکن جب وہ آپ کی بارگاہ سے پلٹتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ اس زمین کے اندر فساد پھیلائے، اور ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو، جانوروں کو، مویشیوں کو، یعنی اس کے کام فساد کرنا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو دعوے بہت بڑے بڑے کر رہا ہے، اور واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ایک خاص تناظر میں تو نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے۔ آپ بہت ساری جگہ دیکھ لیں گے، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، مسجد میں دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہوں گے وہ امن کی باتیں کریں گے، یار خیر کیوں نہیں آ رہی، یار یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، یار کیسے مسئلے کا حل ہوگا۔ باتیں آپ ان کی سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ سب سے بڑا پیس میکر ہے، بھائی اس کو سب سے زیادہ فکر ہے، کتنی پیاری باتیں کرتا، اتنی ٹینشن لیتا مسجد کی، خاندان کے جھگڑے کی اس کو اتنی ٹینشن ہے، یعنی سب سے بڑا تو حل کروانے والا یہ ہے۔ تو آپ نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ کو لگا کہ یار یہ تو سب سے اچھا پیس میکر آدمی ہے، لیکن جیسے ہی آپ سے رخصت ہو کے گیا، اس کو کال، اس کو کال، اس سے بات، اس سے بات، اس کو پن، اس کو پن، دونوں پارٹیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آگ لگا دی، اس کو آگ لگا دی، جھگڑا ہی جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ سعیٰ فی الارض، دوڑ رہا ہے۔ کس لیے دوڑ رہا ہے؟ لیفسد فی الارض، لیفسد فیہا، کیوں دوڑ رہا ہے؟ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ فساد ہو، فتنہ بڑھے، ویہلک الحرث والنسل، اور یہ فساد بڑھے گا، لڑائیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کھیتیاں تباہ ہوں گی، بزنس تباہ ہوں گے، نسل ایک دوسرے کے بندے کو مار دیں گے۔ اللہ نے کہا ویہلک الحرث والنسل، اس زمانے میں بزنس کے لوگوں کا کیا تھا؟ کھیتیاں تھیں، یعنی لوگوں کے کھیت کھلیان تھے یا ان کے مویشی ہوتے تھے، یہ دو بزنس بہت زیادہ تھے عرب کے اندر۔ تو کیا کسی کے کھیت کو آگ لگا دی، کسی کے مویشی مار دیے، کسی کے مویشیوں کو کوئی ایسی چیز پلا دی، مویشی مر گئے۔ اب یہ آیت کا حکم بڑا عام ہے، یہ دنیا کے اندر ایسے جو فسادی ہوتے ہیں نا، یہ سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ ایک تو دشمن وہ ہے نا جو نظر آ رہا ہے، ایک ہے آستین کا سانپ۔ وہ جو آستین کا سانپ ہے وہ نظر آنے والے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو لپڑ چپڑ باتیں کر رہا میٹھی میٹھی اور فساد کر رہا ہے، یہ اس دشمن سے جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیس میکر ہے۔ تو یہ ہم زندگی کے اندر تجربات کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تو اس مسجد میں آ کے بڑے تجربے ہوئے، دیگر جگہ تو ہوئے، ہر بندہ حل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں حضرت۔ اب آخر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پن دے کے سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں۔ پھر دوسری طرف جاتا ہے کیا ہوگا حل، کب ہوں گے مسئلے حل، اور بھائی سب سے بڑا مسئلہ خراب تو تم نے کیا ہوا ہے، اس کو جا کے اس کو پن، اس کو جا کے اس کو پن، لڑوا دیا بندوں کو۔ یہی خاندان کے اندر کہ اگر لڑکے لڑکی والوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور کسی معاملے پر بچہ بچی جدا ہو گئے ہیں، لڑکا لڑکی جدا ہو گئے ہیں، اب لڑکے والوں کے پاس گئے، ان کے سامنے ایسا دکھا رہے ہیں جیسے ہم تمہارے ہمدرد ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ، کیسے کریں گے مسئلہ حل۔ لڑکی والوں کے پاس چلے گئے کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ تو بڑی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں سارا بیٹھ کے، لیکن میں کیا کروں، میں سوچ رہا ہوں حل کیسے ہوگا۔ تو یہ مثال آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ واقعی دل سے حل چاہ رہا ہے اور حل کے لیے کوشش بھی کر رہا تو بہت اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کروانی چاہیے، یہ تو قرآن نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا۔ اگر آپ واقعی انٹینشنلی حل چاہ رہے ہیں تو، لیکن حل نہیں چاہ رہے، مزے لے رہے ہیں، منہ پر بڑی میٹھی کر رہے ہیں اور اندر سے سارا فساد برپا کر رہے ہیں،
تو آپ میں مومن والی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے جو قرآن نے بیان کرتی۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور فرمایا اس بندے کو اللہ نے کہا الد الخصام، یہ سب سے سخت جھگڑالو آدمی یہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب آپ کی بارگاہ سے پھرتا ہے، زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ فساد پھیلائے، ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسل یعنی کہ اولادوں کو، مویشیوں کو، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگلی آیت سنیے، اللہ اکبر، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، جب ان پتہ چل جاتی ہے ان کی بات کہ اصل تو فساد پھیلانے والے یہ لوگ ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، ان سے کہا جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، مر کے جواب نہیں دینا، یہ ایسے عمل کر رہے ہو، فساد پھیلا رہے ہو، منہ پر کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ ان کی جو ضد ہوتی ہے، جو ان کی عزت، جو اپنے ان کی جو عزت نفس ہوتی ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کی ضد، ان کی ہر درمی ان کو گناہ پر اور ابھارتی ہے، یعنی سمجھانے والے کی وہ سمجھتے نہیں ہیں بلکہ اور اپنے کام میں تیز ہو جاتے ہیں، اپنی ہر درمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے۔ آپ ان کو کہو اللہ سے ڈرو تو وہ صحیح نہیں ہوگا، سدھرے گا نہیں، بلکہ اور زیادہ اپنا وہ گناہ کا کام تیز کر دے گا۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ سمجھا اس لیے رہے کہ ہمیں امپورٹنس مل رہی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ کوئی غلط کام کرے گا 4 لوگ اس کو سمجھانے آئیں گے، تو ایک دماغ میں یہ بھی تصور آتا ہے نا کہ یار میری اتنی امپورٹنس ہے کمیونٹی میں کہ میں کچھ جو ہل جل کر رہا ہوں وہ لوگوں کے افیکٹ کر رہی ہے، اور 4 لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے وقت مانگ کے کہہ رہے ہیں یار تجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر خیر والا ہو، جس میں مومن کی صفت ہو، اور اس کے اندر اگر کچھ یہ صفات پائی جائیں، اللہ کی طرف سے اس کی رحمت ہو جائے، سمجھ میں آئے گی اس کے بعد۔ لیکن جو منافقت کی صفت رکھتا ہے تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کو کہا جائے گا اللہ سے ڈر، وہ کیا کرے گا اپنی ہٹ درمی میں، ضد میں اور گناہ پر بڑھتا جائے گا۔ تو فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، تو دنیا میں کیا کر سکتے ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال مر جائیں گے۔ اللہ فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ دنیا میں اگرچہ اپنی باتوں سے فساد کر لیں، اہمیت اپنی بنا لیں، کچھ گین بھی کر لیں، کچھ چیزیں مل بھی جائیں انہیں، کیا ملے گا یہاں؟ فَحَسْبُهُ جہنم، یہ کچھ بھی کر لیں لیکن ان کے لیے ہم نے جہنم ایسی سخت بنائی ہے کہ وہی ان کو کفایت کرے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اب اللہ مومنوں کی بات کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں تو کچھ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس میں اپنی جان کو، مال کو یہ فروخت کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال مہربان ہے، رؤوف ہے۔ یہ آیت اکثر مفسرین نے لکھی کہ حضرت صہیب رومی کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہ۔ حضرت صہیب رومی مکے سے ہجرت کے لیے اور مدینہ جا رہے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو درمیان راستہ کے اندر حضرت صہیب رومی کو مکے کے مشرکین پیچھے آئے اور پیچھے سے روکنے لگے، تو حضرت صہیب رومی نے اپنے ترکش سے کمان نکالی اور تیر نکالے اور کہا تم مجھے حضور کے پاس جانے سے روک نہیں سکتے، میں اپنی جان دے دوں گا اور میں اس ترکش میں سے جتنے تیر میرے پاس ہیں میں ایک ایک تیر تم پر چلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری سانس نکل جائے، میں اپنی جان نہ دے دوں، رسول اللہ کے پاس ضرور جاؤں گا اور میں یہ سارے کے سارے تم سے لڑوں گا بھی، لیکن دین کو، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور پیشکش ان کو کی، فرمایا ایک اور دوسرا آپشن تمہیں دیتا ہوں۔ دوسرا آپشن یہ کہ مکے کے اندر تم جانتا ہو میں تاجر آدمی ہوں، مکے کے اندر میں نے اپنا جو کمایا ہے نا، میرا جو مال، میرا جو خزانہ میں جو دفن کر کے آیا ہوں، مجھے حضور کے پاس جانے دو، ہجرت کرنے دو، مدینے جانے دو اسلام کے لیے، میں تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں اس مقام کے جہاں مال رکھا ہے میرا، مال لے لو میرا سارا لیکن دین نہیں دوں گا اپنا، مال لے لو میرا لیکن دین نہیں دوں گا، اسلام سے نہیں پھروں گا اور ہجرت بھی نہیں چھوڑوں گا، حضور کے پاس ضرور جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو انہیں مال کا لالچ آیا اور حضرت صہیب رومی کی یہ ڈیل ہو گئی کہ ہم تمہیں مدینے جائیں گے، تم ہمیں مال اپنا دے دو۔ حضرت صہیب رومی نے بڑی خوش دلی سے اپنا جو مال جو مکے میں رہ کر انہوں نے کمایا تھا، آپ نے بتا دیا فلاں فلاں جگہ پر میرا مال دبا ہوا ہے،
جا کر لے لو، اور آپ مدینے پہنچ گئے۔ ابن کثیر نے لکھا مدینے میں آپ کی انٹری ہوئی، مدینے میں انٹری ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے آپ کے کھڑے، اور کہا صہیب تمہیں مبارک کہ تو نے جو تجارت کی ہے وہ تو بڑی نفع بخش تجارت کی ہے۔ تو حضرت صہیب کہنے لگے اللہ تمہاری تجارتوں کو بھی جو ہے وہ نفع بخش کرے، میری کس تجارت کی تم بات کر رہے ہو؟ فرمایا جو ابھی تم راستے میں کر کے آئے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی آیت نازل ہوئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کا سودا کر دیتے ہیں، فرمایا وہ مومن لوگ ہیں، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کمال مہربان ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت صہیب رومی کی جو ہے وہ فضیلت کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چند اور مفسرین ہیں جنہوں نے یہ لکھا کہ حضرت علی کے فضائل کے اندر یہ نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگوں نے اور لکھا، مختلف روایتیں، لیکن مفسرین نے ایک جامع بات یہ کی کہ یہ آیت ہر اس مومن پر فٹ آتی ہے، ہر اس مومن کے لیے عام ہے کہ جو دنیا کی چیز کو یعنی آخرت کی چیزوں کو دنیا پر فوقیت دیتا ہے، اپنی جان مال وغیرہ کو کس لیے؟ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں دونوں فیکٹر اللہ نے بیان کر دیے، منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے اور مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو قرآن خصلتیں بیان کرتا ہے، یہ کیوں بیان کرتا ہے؟ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی ایسی عادت موجود ہو، اللہ نہ کرے، تو ہم ان عادتوں کو بدلیں، کیونکہ ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں منافق نہیں بننا۔ اور جو قرآن کریم نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی ہیں، ان واقعات سے، ان آیات سے، ان احکامات سے ہم سیکھیں اور ان پر اپنی زندگی کو چلائیں، تاکہ ہماری زندگی مکمل قرآن پر، قرآن و سنت پر چلنے کے عملی نمونہ بن جائے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول